بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاگل جرنیلوں نے پاکستان کو توڑنے کی ٹھان لی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ عالمی طاقتوں سے جو ہم نے وعدے اور ڈیلز کر لی ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کی جو ریالٹیز ہیں وہ بدل گئی ہیں، حالانکہ ریالٹیز صرف ان کے لیے بدلی ہیں۔ تازہ ترین جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کو کالعدم تنظیم قرار دے دیا گیا ہے۔ جی ہاں، وہ تنظیم جو آفیشلی کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے، وہ تنظیم جس کا کہیں سرکاری کاغذوں میں وجود نہیں ہے، اس تنظیم کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ وہ آزاد کشمیر، ریاست آزاد کشمیر کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ مطالبات رکھتے ہیں اور ان کے پاس طاقت ہے عوامی، اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں اور پھر ریاست کے ظلم تشدد کے باوجود کھڑے رہتے ہیں۔ ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اب صورتحال کیا ہے، کیسے بنی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس تنظیم کے جو روح رواں ہیں انہوں نے کہیں ایسی بات کر دی کھڑے ہو کر کہ میں فیلڈ مارشل سے کہتا ہوں کہ آپ کی فلاں ریاست کہاں تھی یا آپ کا انصاف کہاں تھا جب 29 ستمبر کو یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کو پیغام پہنچا دیا ہوگا کہ آپ نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے۔ اور یہ ریڈ لائن وہ ریڈ لائن ہے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتا ہے، نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ، اللہ معاف کرے، یہ کوئی نبوت کا دعوے دار ہے یا یہ خدائی کا دعوے دار ہے یا کوئی جھوٹا خدا بن بیٹھا ہے۔ یہ کس چیز کا دعوے دار ہے کہ اس کا آپ نے کیونکہ نام لے دیا اور آپ نے ایک جلسے میں للکار دیا تو ریڈ لائن کراس ہو گئی۔ اچھا، یہ اب ریڈ لائن کراس ہونے کا میسج بھیجا جاتا ہے تو سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے اور ایک موقع دیا جاتا ہے عمومی طور پہ۔ تو یہ ذرا سنیں کہ کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے معاملے کو سنبھالا جائے۔ یہ ذرا سنیں پہلے، پھر آپ کو بتاتا ہوں آگے کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا یہ ویڈیو پیغام پورے پاکستان کے عوام، بالخصوص فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب کے لیے ہے۔ غور سے دیکھیں، یہ پڑھ رہا ہے۔ عمومی طور پہ بیانات جب دیے جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جلسوں میں بھی آگے پیچھے بھی لوگ ایسے ہی بول دیتے ہیں، فی البدیہہ بول دیتے ہیں۔ یہ باقاعدہ کاغذ سے پڑھ کے بیان دیا جا رہا ہے، آپ نے غور کرنا ہے، بیان سنیں ذرا۔ ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نہ ہی پاکستان اور نہ ہی پاکستان کے اداروں کے خلاف ہیں۔ محترم فیلڈ مارشل، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ دنیا بھر میں قیام امن کے لیے آپ کی کاوش روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ آپ کے کردار کے باعث اقوام عالم میں پاکستان، پاکستانی عوام اور اہل کشمیر کا سر فخر سے بلند ہوا۔ یہ آپ ہی تھے جب بزدل دشمن ہندوستان نے آزاد کشمیر کے نہتے شہریوں پر بزدلانہ حملہ کیا تو آپ نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ جناب فیلڈ مارشل، آپ کے علم میں ہے کہ ہم آزاد کشمیر میں نام نہاد سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کی نالائکیوں اور ناکامیوں کے باعث عام آدمی میں پیدا ہونے والی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے گزشتہ 3 سالوں سے بنیادی ضروریات کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جسے ایک ادارے میں بیٹھا ایک شخص اپنی ذاتی انا کی تسکین اور ایک سیاسی جماعت کے لیے اعلی کار کے طور پر سبوتاژ کرنے کے لیے منفی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، جس میں اسے پاکستان میں موجود کچھ صحافیوں اور آزاد کشمیر کے نام نہاد سیاستدانوں کی آشیرواد حاصل ہے۔ آپ نے خود ایک آیت کا مفہوم بیان کیا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اسی تناظر میں آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال میں منفی خبریں عوامی حقوق کی تحریک کے خلاف پاکستان بھر میں پھیلائی جا رہی ہیں، جس کے باعث ریاست کے عوام اور اہل پاکستان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ تو آپ کو مدعا سمجھ آ گیا ہوگا کہ جب انہیں پتا چلا اور بتایا گیا جی آپ نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے اور ایسی کی تیسی اب آپ کی ہو جائے گی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تک جو خبریں پہنچائی گئی ہیں وہ درست نہیں ہے۔ کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو آپ نے خود کہا تھا تحقیق کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک افسر ہے، وہی جو پہلے پنجاب میں بھی رہا، جس کے بارے میں بڑا نام ہے، فلاں بریگیڈیئر، میں آپ کو پتا ہے کہ ناموں شاموں کے چکر میں نہیں پڑتا، سب کو پتا ہے کہ آرڈر پیچھے سے ہی آتا ہے، عاصم منیر ہے ذمہ دار، باقی بریگیڈیئر فلانا تو کرنل فلانا، نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں، اصل عاصم منیر ہے جس کا حکم مانا جا رہا ہے۔ تو وہ انہوں نے یہاں بھی کہا کہ دیکھیں وہ جو افسر ہے نا وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اب اس طرح کی کوشش آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے کہ بجائے آرمی چیف کا نام لینے کے کوجی فیض کر رہا ہے،
اچھا وہ نہیں ہے تو چلو جی فیصل نصیر کر رہا ہے، اچھا جی وہ نہیں ہے تو وہ فلاں کر رہا ہے. لیکن ایک رکھا جاتا تھا، اس عہدے کا ایک پاس رکھا جاتا تھا کہ اس کا نام نہ لیا جائے عہدے کا. ظاہر ہے پھر اس عہدے کے ساتھ بندے کا خوف ڈر بھی پیدا ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے کوشش کی کہ مینڈ کرنے کی کہ دیکھیں ہم تو ریاست کے وفادار ہیں یہ وہ، لیکن مسئلہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ دیکھیں یہاں جو اوپر بندہ بیٹھا ہے نا اس کو پتہ ہے سب ریاست کے وفادار ہیں، وہ چاہتا ہے اس کے وفادار بنو اور آپ اس کے وفادار نہیں بن رہے. پھر اس کے بعد یہ والی معافی قبول نہیں کی گئی، یہ والی بات قبول نہیں کی گئی کہ جی آپ کہہ رہے ہیں جی فیلڈ مارشل تو بڑے اچھے ہیں، امن کے لیے بہت اچھا کیا ہے، آپ تو زندہ باد، تو آپ فلاں، تو آپ یہ، تو آپ وہ. نہیں قبول کیا گیا اور پھر ان کو کالعدم قرار دے دیا اور یہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے آزاد گورنمنٹ آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. تو یہ ایکشن کمیٹی اب کالعدم قرار دے دی گئی ہے. اب آپ ذرا سوچیں کہ ایسے لوگ پرامن لوگ جو صرف اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، آپ ان کو ان کی فہرست میں ڈال رہے ہیں جہاں پہ آپ نے بی ایل اے کو بھی کیا ہوا ہے، ٹی ٹی پی کو بھی کیا ہوا ہے، فلاں کو بھی کیا ہوا ہے، فلاں کو بھی، وہاں پہ آپ ان کو ڈال رہے ہیں. اب عالمی سطح پہ کیا امیج جائے گا؟ آپ نے جو کالعدم قرار دینے کا میکینزم رکھا ہوا ہے یا اس کی ویلیو آپ نے ختم کر دی ہے. جیسے آپ نے دہشت گردی کے مقدمے بنا کے سیاست دانوں پہ دہشت گردی کے مقدموں اور دہشت گردی کی عدالتیں جو ہیں ان کو آپ نے ٹکے ٹوکری کر دیا ہے، آپ نے کالعدم شالعدم کو بھی ٹکے ٹوکری کر دیا ہے. اب بی ایل اے اور یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو آزاد کشمیر کی ہے ان کو آپ نے ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے. ایک طرف آپ کے سروں سے فٹ بال کھیلنے والے ہیں اور ایک طرف صرف اپنے ہاتھ جوڑ کے حقوق مانگنے والے لوگ ہیں. تو یہ اب جرنیلوں نے کیا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ڈفرز ہیں. اب انڈیا دیکھ رہا ہے یہ ساری چیزیں تو وہ آگے سے چھلانگ لگاتا ہے گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے. منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز یہ پریس ریلیز جاری کرتے ہیں، انڈیا lodges strong protest regarding holding of general elections in گلگت بلتستان. انڈیا ایک سخت ترین احتجاج ریکارڈ کرواتا ہے جو گلگت بلتستان میں جنرل الیکشن کروائے جا رہے ہیں. The government of India lodged a strong protest with Pakistan regarding the latter plans to hold general elections to the so-called Gilgit Baltistan Assembly in the Indian territories illegally and forcibly occupied by Pakistan. Scheduled for 7th of June 2026, the government of India reiterated its well-known position that the entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, including the so-called Gilgit-Baltistan, are integral and inalienable parts of India as a result of complete legal and irrevocable accession of Jammu and Kashmir to India in 1947. The government of India further emphasized that such endeavors by Pakistan cannot mask the underlying issues of grave human rights violations, political repression, economic exploitation, and denial of freedom in territories illegally occupied by Pakistan. اب یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جس کے لیے میں نے سارا پڑھا ہے. اسی پہ تھوڑا سا اردو میں بھی بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ امفسائز کرتی ہے کہ اس طرح کے جو انڈیورز پاکستان کر رہا ہے وہ یہ چیزیں چھپا نہیں پائیں گے جو پاکستان انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے. پاکستان سیاسی طور پہ لوگوں کو دبا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان لوگوں کی معیشت بھی خراب کر رہا ہے ان علاقوں میں. اب آپ بتائیں، یہاں بات ہو رہی ہے پورے کشمیر کی، گلگت بلتستان کی، اور ہمارے جرنیلوں نے عقل کے اندھوں نے اسی ٹائم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا جو انہی حقوق کی بات کر رہی ہے جس کا انڈیا فائدہ اٹھا رہا ہے. بات کر رہا ہے کہ آپ لوگ تو دبا رہے ہیں لوگوں کو. انڈیا کہہ رہا ہے آپ دبا رہے ہیں جبکہ ہم ٹوریزم وہاں کر رہے ہیں، ہم فلمیں بنا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، ہم وہاں پہ بیرونی ٹورسٹ کو لے کر آ رہے ہیں، ہم دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ کتنی ترقی ہم نے کر دی ہے، یہاں کا نوجوان ہمارے ساتھ اب کھڑا ہو گیا ہے اور آپ کا نوجوان احتجاج کر رہا ہے اور آپ اسے مار رہے ہیں. آپ وہاں پہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں یا اب انڈیا بیانیاں بنا رہا ہے اور ہمارے جرنیل اس بیانیوں کو بنانے میں مدد دے رہے ہیں. تو کون کس کے لیے بیٹنگ کر رہا ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے وہ خطرناک چیز کہ جرنیل اتنے دیدہ دلیر اس لیے ہوئے ہیں کہ انڈیا کے یہ زبانی جمع خرط سٹیٹمنٹ آتے رہیں گے، لیکن انڈیا کے اور جرنیلوں کے درمیان یہ طے ہو چکا ہے کہ آپ کا کشمیر آپ کا ہوا، ہمارا ہمارا ہوا، آپ جو چاہے کریں وہاں پہ کشمیریوں کو ماریں، جو مرضی کریں، اور ہم جو چاہیں یہاں کریں ہماری مرضی. یہ اس لیے اتنے دیدہ دلیری سے کام کر رہے ہیں. انہوں نے موبائل سروس بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے آزاد جموں کشمیر میں اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا، وچ مینز اونلی ون تھنگ، ایکسٹریم ملٹری ایکشن. جیسے ثانیہ 26 نومبر ہوا، پھر اس کے بعد مرید کے میں قتل عام ہوا، یہ ایک اور قتل عام کرنے کا سوچ رہے ہیں، وہ بھی آزاد جموں اینڈ کشمیر میں. آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں اس ملک کو؟ ہم نعرے اور نغمے سن کے بڑے ہوئے کہ کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے ہوئے خون کا شور سنو دنیا کے منصفوں، یہ 90 کی دہائی میں لگا کرتا تھا. اور اب کشمیر کی وادیوں میں جو آزاد کشمیر ہے، جو لوگوں نے خود لڑ بھڑ کے لیا تھا، وہاں خون کی ہولی کھیلنے جا رہے ہیں آپ کے جرنیل. کوئی روک سکتا ہے ان کو؟ اور وہاں سے رد عمل بھی آئے گا. وہ لوگ اتنی آسانی سے بیٹھیں گے نہیں. انہی کے خون کے رشتے ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں بھارت سے 70-80 سال سے نبرد آزما ہیں. ابھی بھی ان کی ہمت نہیں ٹوٹی
یہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان نے کیونکہ ان کو چھوڑ دیا تو شاید اب وہ بھارت کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کا سوچ رہے ہوں، کیونکہ انہیں نظر آ گیا کہ پاکستان نے ان کو بالکل لاوارث چھوڑ دیا، جو کہ پہلے ان کا ایک بڑا سہارا ہوا کرتا تھا. اور پھر عمران خان جو آخری بندہ تھا جس نے بات کی مقبوضہ کشمیر کے لیے، اس کو جیل میں ڈال دیا. اور آپ یقین مانیں کہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگ، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے پاکستان سے اب کوئی امید افزا خبریں نہیں آتی، اور ہمیں پاکستان سے اب کوئی کسی قسم کی امید باقی نہیں ہے. اینی تو یہ صورتحال اس ٹائم بن رہی ہے کہ آزاد کشمیر ایکشن کی بات کر رہے ہیں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو بیچاری اپنے مطالبات مانگ رہی تھی اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور گلگت بلتستان کے الیکشن کو مکمل چوری کرنے کا فول پروف پلان تیار ہے. ساری چوکیاں فتح کریں گے، گلگت بلتستان کی الیکشن کی چوکی فتح کریں گے، اور آزاد کشمیر میں جو حقوق مانگ رہے ہیں ان کو بھی فتح کرنا ہے. یہ ہے جی جرنیلوں کی سوچ، اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کیسے چلنا ہے. لیکن میرے پاکستانیوں، آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ایک اور خبر پہ بات کروں. یہ تھوڑی سی سائٹ پہ ایک چیز نکل آئی، آپ کہیں گے میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ رہا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے، یہ رہ جائے گی بات، مجھے بھول جائے گی. غور سے دیکھیں ان نمبرز کو، غور سے دیکھیں. جو کہا جاتا تھا کہ عمران خان نے معیشت تباہ کر دی ہے، آپ نے بڑے غور سے نمبرز کو دیکھنا ہے. پاکستان کی 78 سال کی تاریخ میں کبھی کسی حکومت کے دور میں اتنے ڈالر پاکستان میں نہیں ہوئے ایک دم اور ایک ساتھ جتنے عمران خان کے دور میں تھے. اور یہ نمبر جو میں نے لکھے ہیں یہ آپ گوگل کر لیں. میں آپ کو ایک سرچ کوئری دیتا ہوں، وہ آپ لکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ڈالروں میں ریزرو کتنے تھے پاکستان کے پاس اور کب تھے، آپ کو پتا چل جائے گا. محمد خان جنیجو کے دور میں 3 ارب ڈالر ٹچ کیے ریزرو. بے نظیر کے دور میں یہ 1 ارب ڈالر پہ آ گئے 88 سے 90 کے درمیان. پھر نواز شریف آیا تو یہ ریزرو تقریباً 2 ارب ڈالر کو ٹچ کیے. پھر بے نظیر کی حکومت آئی تو 1 ارب ڈالر رہ گئے. پھر نواز شریف کی حکومت آئی تو تقریباً 1.5 ارب ڈالر کے ریزرو رہ گئے. ظفر اللہ جمالی کی حکومت میں میکسیمم 16.4 ارب ڈالر پہ پہنچی، جب امریکہ سے بہت زیادہ پیسہ آ رہا تھا. یوسف رضا گیلانی 6 سے 8 ارب ڈالر کے درمیان ریزرو رہے ان کے دور میں. پھر نواز شریف کا دور آتا ہے، 2017 میں وہ نائل ہوتا ہے اور 24 ارب ڈالر کے ذخائر ہوتے ہیں. عمران خان کے دور میں 2021 کے اگست ستمبر تک 27 ارب ڈالر کے ذخائر تھے پاکستان کے پاس. یہ وہ وقت تھا، اور میں اس وقت کے اوپر خاص توجہ دلاتا ہوں آپ کی. اور ابھی شہباز شریف کے پچھلے دور میں 14 ارب اور ابھی 22 ارب ڈالر ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ ابھی سعودی عرب نے ہمیں تقریباً 5.5 ارب ڈالر ٹوٹل جو ہے وہ دیے ہیں. تو یہ وہی ذخائر ہے بیسیکلی جو زیادہ بڑے ہیں. 27 ارب ڈالر ذخائر پڑے تھے. عمران خان اور باجوہ کے درمیان ٹسل چل رہی تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کرنا ہے یا نہیں. یہ 2021 کی بات ہے، اگست ستمبر کی. اسی ٹائم ٹسل چل رہی تھی. عمران خان کہتے ہیں جی کہ میں انٹرویو کروں گا جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے امیدواران ہیں ان کے. اور عمران خان نے 3 جرنیلوں کے انٹرویو کر دیے جو باجوہ نے نام دیے تھے. ندیم انجم جو بعد میں آرمی ڈی جی آئی ایس آئی بنا، جس کو باجوہ نے بنانا تھا اور اسی کو بنایا جا رہا ہے کہ امریکہ سے آرڈر تھا بڑا سخت. اس سے عمران خان نے پوچھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. تو وہ دیدہ دلیری سے سیکورٹی کی بات نہیں کرتا، دہشت گردی کی بات نہیں کرتا، کسی اور چیز کی بات نہیں. وہ کہتا جی معیشت سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ کو پتا جب وہ یہ بات کر رہا تھا، بے شرم انسان، بے غیرت انسان، جب وہ یہ بات کر رہا تھا تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 27 ارب ڈالر تھے. پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ذخائر تھے پاکستان کے پاس جب وہ یہ بات کر رہا تھا. اور اس نے آتے رجیم چینج آپریشن کے لیے کام شروع کر دیا تھا. وہ زرداری کا آج بھی خطاب یاد آتا ہے اس کے آنے کے 1.5 مہینے بعد کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ فارمولا بنائیں اور نکالیں اس کو. تو میں آپ کو صرف یہ یاد دلانا چاہتا تھا کہ یہ 27 ارب ڈالر کے ذخائر تھے جب جرنیل کہتے تھے کہ عمران خان نے معیشت خراب کر دی ہے. اب دوسرے ملکوں سے قرضے لے کر سعودی عرب سے کبھی کس سے پکڑ کے بڑی مشکل سے پاکستان کے ٹوٹل زر مبادلہ کے ذخائر 22 ارب ڈالر پہ کھڑے ہیں. اور اس کی ایک وجہ بنیادی یہ ہے کہ 30 لاکھ مزید پاکستانی جو ملک سے باہر گئے ہیں باہر سے زر مبادلہ آ رہا ہے. ورنہ ہمارا تجارتی خسارہ 35 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا ہے. 35 ارب ڈالر کا خسارہ ہے. اینی پھر بات لمبی ہو جائے گی. تو اس خبر پہ آتے ہیں ذرا. ایرانی ملٹری کے، فوج کے یا پاسداران انقلاب کے اہم بندے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ فیصلہ سازی میں بھی ان کا بڑا کردار ہے. انہوں نے وارننگ جاری کی ہے امریکہ کے لیے. میں تھوڑا سا یہ کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں. Catastrophic for Iran as well, though, if it was a big bombing campaign. If the war continues and the naval blockade is not lifted, we will drag the war to the Indian Ocean, the Bab el-Mandeb Strait, the Red Sea, and the Mediterranean. اگر امریکہ نے ہمارا جو بلاکیڈ ہے وہ ختم نہ کیا، جو امریکہ نے ابنائے ہرمز کے اس طرف اپنے شپس کھڑے کیے ہوئے ہیں اور راستہ روکا ہوا ہے، وہ ختم نہ ہوا تو ہم جنگ کو باب المندب، ریڈ سی
اور اس کے بعد میڈیٹرینین تک لے جائیں گے. میڈیٹرینین مینز ہم یورپ تک پہنچ جائیں گے. کہیں بھی تم محفوظ نہیں رہو گے اگر تم نے یہ بلاکیڈ ختم نہ کیا. اور ہمارا ہاتھ ٹریگر پر ہے. آگے فردر انہوں نے یہ بھی کہا. تو میرے پاکستانیوں یہ جو صورتحال ہے عالمی سطح پہ یہ ابھی بھی بڑی فرجائل ہے. ایون دو تیل کی قیمتیں جب مارکیٹ کلوز ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے تو کچھ نیچے آئی ہیں, اور اس ٹائم جو برنٹ میں دیکھ رہا ہوں وہ 92.17 پہ ٹریڈ کر رہا ہے. مارکیٹ ابھی اسٹل کھلی ہوئی ہے, اور ذرا ویکینڈ کے لیے مارکیٹ جب بند ہو جائے گی تو عمومی طور پہ نیچے آ جاتا ہے, لیکن پھر یہ جب منڈے کو کھلتی ہے مارکیٹ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹرمپ اس دوران ویکینڈ پہ کیا کرتا ہے. لیکن ایک طرف جہاں یہ سچویشن ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, وہاں پہ نیتنیاہو کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ ایران کا پکا انتظام کرے گا. اور اس کے بیانات گائے بگائے رپورٹ ہوتے رہتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایران کو ہم ایسی پوزیشن میں لے آئیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ وہ کون سی پوزیشن ہے جس میں لے آئیں گے, لیکن فی الحال ٹرمپ پھنسا ہوا ہے دونوں طرف سے. اس طرف ویڈیوز ہیں, سارے کچے چٹھے ان کے پاس ہیں اور انہوں نے ٹرمپ کو کڑکی میں پھنسایا ہوا ہے, اور ادھر ایران نے کڑکی میں پھنسایا ہوا ہے اور وہ ٹرمپ کو نکلنے نہیں دے رہے. اور ٹرمپ اتنا بری طرح سے ٹریپ ہوا ہے کہ یقین مانیں اس کی سیاست تقریباً ختم ہو چکی ہے. اور ٹرمپ کا ریوائول صرف اس چیز میں ہے کہ اس کو کوئی ایبسلوٹ بڑی جیت ایران کے اس معاملے سے مل جائے, ورنہ ٹرمپ کے پاس اب کوئی اور کارڈ باقی نہیں ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنی مقبولیت کو بڑھا سکتا ہے. سو یہ فرجائل صورتحال ہے, اور اگر ٹرمپ کو یہ یقین ہو گیا کہ اس کی مقبولیت ریورس نہیں ہو سکتی, واپس نہیں آ سکتی, تو ہو سکتا ہے وہ نیتنیاہو کی ڈیمانڈز پوری کر دے اور وہ جو کروانا چاہتا ہے وہ باقی ہو جائے اور دوبارہ اس جنگ میں دھکیل دیا جائے. لیکن اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایران اتنی آسانی سے نہیں پیچھے ہٹے گا, بلکہ ایران نے خطے کے ممالک کی ایسی کی تیسی کر دینی ہے, اور باب المندب بھی بند ہو جائے گا. اپنا ہرمز تو پہلے ہی بند ہے, تو دنیا کے لیے یہ تباہ کن صورتحال ہوگی. تو اس لیے میں اس موضوع پہ نظر رکھے ہوئے ہوں مسلسل, جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, اور اگر کوئی خاص ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں اور آگاہ رکھتا ہوں, کیونکہ اس کا اثر ہر پاکستانی پہ ہو رہا ہے اور پوری دنیا پہ ہو رہا ہے. جہاں بھی آپ جس ملک میں بھی آپ پہ اثر ہو رہا ہے, لیکن خاص طور پہ پاکستان جیسے غریب ملک پہ بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے اس کا. دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ کل پاکستان ٹائم دن کو 3 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.